اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد. ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ مختصر سی بحث ہوگی 11ویں اور 12ویں آیت پر سورۃ البقرہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، زمین میں برائی مت پھیلاؤ. فساد برائی کو بھی کہتے ہیں، برائی مت پھیلاؤ، گندگی مت پھیلاؤ. قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو صرف اچھائی پھیلا رہے ہیں، ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں. ہم اصلاح کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے جب کسی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا ہو اور آپ جا کے ان کی صلح کرا دیں، اسے اصلاح کہتے ہیں. انما نحن مصلحون، ہم تو جھگڑا ختم کر رہے ہیں. ہم جھگڑے کا سبب نہیں ہے، ہماری وجہ سے جھگڑا نہیں ہو رہا، ہماری وجہ سے جھگڑا ختم ہو رہا ہے. انما نحن مصلحون الا انہم هم المفسدون، جان لو یہی ہیں، بے شک یہی اصل میں ہیں فساد کرنے والے، انہی کی وجہ سے خرابی ہے، یہی لوگ خرابی پیدا کرنے والے ہیں. دو لفظوں کا فرق سمجھ لیجئے، قرآن میں کبھی فاسد یا فاسق آئے گا، فاسد یا فاسق. فاسد خراب لوگ، کرپٹ لوگ. فاسق بھی اسی طرح کا لفظ ہے. مفسد جو فساد پھیلائے، خود تو برا ہونا ایک بات ہے، برائی پھیلانا ایک اور بات ہے. مفسدون کا لفظ لا تفسدوا فی الارض برائی پھیلانے کے معنی میں، یعنی خود تو برا ہونا ہے ہی، لیکن برائی کو آگے بھی مزید پھیلانا آگے. اچھا، اس کے بارے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بہت اہم آیات ہیں قرآن کے فلسفے کے متعلق. اصل میں منافقوں کے بارے میں جو باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں، ان میں سے کئی باتیں ایسی ہیں جو اگر صحیح سے سمجھ نہ آئیں تو اپنے اندر نفاق کا عنصر انسان پہچان نہیں سکے گا. منافقوں کے بارے میں جو بہت تکرار سے بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے بڑی پیاری باتیں کرتے ہیں، اور ان کا اپنے بارے میں اپنی بڑی اونچی رائے ہے اپنے بارے میں، یعنی اپنے بارے میں یہ گمان ہی نہیں کہ ہمارے دل میں کوئی مرض بھی ہوگا. اور بات کرتے ہیں صلح کی. اب مدینے کے بارے میں کچھ بات سمجھ لیں، پھر اپنے بارے میں بات سمجھ آئے گی. مدینے میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو ایک تو دشمن مکے میں ہیں، دوسرا ابھی نئے تعلقات قائم ہوئے ہیں یہودیوں کے ساتھ، پھر اوس و خزرج کے ساتھ تعلقات قائم ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ابھی 6 مہینے کے اندر بدر کا موقع آنے والا ہے. اور یہ آیات اسی زمانے کی ہیں، شروع کے زمانے کی ہیں. ابھی یہ کانفلکٹ آنے والا ہے مکے والوں کے ساتھ، بدر کا معرکہ آئے گا. اس دوران مدینے والے کچھ جو منافق لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے، کیا خواہ تیاری کریں، ہم لوگ تو کسان لوگ ہیں، ہمیں کیا لڑائی کرنی آتی ہے. آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ لوگوں کے ساتھ مذاکرہ کریں، کچھ ان کی بات سن لیں، کچھ وہ ہماری سن لیں گے، نیگوشیٹ کر لیں. لیٹس یوز ڈپلومیسی استعمال کرتے ہیں. خواہ لڑنے کی بات تو فساد پھیلے گا، تو ایسا کرتے ہیں کہ جا کے ان سے تھوڑا بہت کمپرومائز کر لیتے ہیں. ان کی یہ تجویز تھی. اور اسی طرح یہ جب قرآن میں جب کھل کر بات آئی ہے یہود کے خلاف، کھل کے بات آئی ہے، تو ان کے تو تعلقات تھے یہود کے ساتھ، تو ان سے جا کے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم قرآن نے تو ایسی بات کر دی، لیکن ہم ایسے نہیں ہیں. یہاں تک کہ بعد میں آیات آئیں گی لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا ولئن قتلوا لننصرنکم. دیکھو اگر تمہیں نکالا گیا نا کبھی، تو ہم قسم کھاتے ہیں ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے. اور ہمیں ابھی سے تمہیں ہم گارنٹی دے رہے ہیں کہ تمہارے معاملے میں اگر کوئی پالیسی آئی، کسی نے تمہارے خلاف بات کی، تو ہم کسی کی کبھی اطاعت نہیں کریں گے، کسی کی بات نہیں مانیں گے. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ قرآن نے کوئی بات کہہ دی تمہارے خلاف، تو دیکھا ہم نہیں مانیں گے قرآن کی بات، تم ہماری طرف سے ہمیں تسلی کر لو. ایک طرف سے گارنٹی چاہتے تھے یہودیوں کی طرف سے. جب مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، ہم لوگ تمہارے ساتھ ہی ہیں، کیا بات کر رہے ہو، نہیں ہم بھی مسلمان ہیں. مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے ابھی نہیں پتا کہ مسلمان جیتیں گے یا اوس اور خزرج جیتیں گے یا یہود نے جیتنا ہے یا مکے والوں نے، کسی کو کوئی نہیں پتا کون اوپر آئے گا. تو ان کی کوشش یہ تھی کہ ہر ایک کے ساتھ تھوڑے بہت تعلقات ہو جائیں، تو جو بھی اوپر آئے تو اس سے جا کے کہہ سکیں دیکھیں ہماری تو پہلے بات ہو چکی تھی نا، ہم آپ کے ساتھ ہی تھے. یہ اصل میں نفاق تھا ان کا. اور اس نفاق کی وجہ سے وہ ہر ایک سے صلح کی تجویز دیتے تھے، کہتے چلو سب سے اچھی بات رکھا کرو، اچھے تعلقات رکھا کرو سب سے. اسلام بھی کہتا ہے اچھے تعلقات رکھو، لیکن جب مکے والوں نے مسلمانوں کو بغیر کسی الزام کے، بغیر کسی جرم کے قتل کیا ہے، ان کو اپنے گھروں سے نکالا ہے،
عورتوں کو ٹارچر کیا ہے، بچوں کو ٹارچر کیا ہے، لوگوں کو اپنے اتنی بڑی تعداد کو قتل ہونے سے بچنے کے لیے مدینے وہ جا کے پہنچے ہیں۔ اب تو صلح کی بات تو نہیں رہی۔ جب قرآن 10 سال سے پیش ہو رہا تھا مکے میں، 10 سال سے زیادہ جب قرآن پیش ہو رہا تھا، اس میں لڑائی کی تو کوئی بات نہیں تھی، بات ماننے کی باتوں کی بات ہی ہو رہی تھی، ابھی تک تو جھگڑے کی تو کوئی بات نہیں تھی۔ اس وقت جھگڑا کس نے شروع کیا؟ ان لوگوں نے، وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، انہوں نے ہی تو بات شروع کی ہے۔ اب تم کہتے ہو کہ جا کے ان سے صلح کرو، تمہیں نہیں پتا ان لوگوں نے کیا کیا تھا پہلے؟ وہ صلح والے نہیں ہیں، وہ اب خون کے پیاسے ہیں وہ لوگ، لیکن انہیں پھر بھی نہیں ہمیں صلح کرنی چاہیے، اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، مصلحت ہوتی ہے، اب کچھ حکمت ہوتی ہے اس میں، لیکن اصل حکمت کیا تھی؟ اپنی کھال بچانا، کیونکہ پتہ ہے اگر قتال کی باری آئی، بعد میں جنگ کے میدان میں جانا پڑا تو جان جائے گی، اتنا تو ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں بھائی، ہم اس لیے تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، مرنے کو تو توڑ گیا، ٹھیک ہے، اچھا مذہب ہے، اچھا دین ہے، نماز کی تلقین ہے، والدین سے اچھائی کی تلقین، اتنی بات تو ہم مانتے ہیں، جان دینے کی بات کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اتنا سارا خرچ کریں اللہ کی راہ میں، یہ خطبہ دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ کس کے پاس ہے؟ اتنا پیسہ کس کے پاس ہے؟ ایسی باتیں وہ کرتے تھے۔ اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہو کہ تم دنیا میں فساد مت پھیلاؤ، زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ ان کا فساد کیا ہے؟ جا کے لوگوں سے کہنا صلح کی بات کرنی چاہیے، یہ کیا لڑنے کی بات کر رہے ہیں، یہ کیا پیسے مانگ رہے ہیں تاکہ فوج تیار کریں، دیکھو ذرا فوج کو تیار کرنے کی چیز ہے، ہمیں تو پھول بھیجنے چاہیے ان لوگوں پر، تلواریں ماریں گے ہم ان کو، اس قسم کی باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو لگتا ہے سامنے سے کہ یہ بڑی پیس کی باتیں ہو رہی ہیں اور صلح کی باتیں ہو رہی ہیں اور ڈپلومیسی کی باتیں ہو رہی ہیں، اصل میں یہ فساد ہے، کیونکہ اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے خلاف کی باتیں۔ جو چیز اللہ کے کلام کے خلاف ہوگی وہ جیسی تمہیں لگے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی بہت اچھی چیز لگتی ہو، تمہارے لیے بہت خراب ہو۔ تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس چکر میں مت پھنسو، لوگوں کے پریشر میں آ کے صلح کرنے کی کوشش مت کرو، جو تمہارا دین ہے وہ ہے، جو بات سچ ہے وہ ہے، اور یہی فساد ہے۔ وہ لوگ کہیں گے نہیں ہم تو صلح کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہو؟ الا انہم هم المفسدون، نہیں وہی فساد کرنے والے ہیں، اصل خرابی کی جڑ وہی لوگ ہیں، انہی کی وجہ سے خرابی پھیلتی ہے۔ اب اپنے زمانے میں آ کے تھوڑی بات سمجھیں۔ ہمارے دین میں جہاں تک یہ میرا اپنا تجزیہ ہے، آپ کو اس سے اتفاق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا تو ہمارے دین کے بارے میں ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو ان لوگوں کے منہ سے نکلتی ہیں جن کو پتہ نہیں ذاتی طور پہ کچھ زیادہ ہی غصہ ہے، یا دنیا پہ بڑا غصہ ہے، یا امت کی جو صورت حال ہے اس پہ بڑی فرسٹریشن ہے، تو اس غصے میں تمام آیات کی تفسیر اور تمام احادیث کی تفسیر غصے میں کی جاتی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر قرآن کو ماننا ہے تو پوری دنیا سے نفرت کرنی پڑے گی، قرآن کو ماننا ہے، اس دین کو ماننا ہے تو تلوار اٹھاؤ اور جو راستے میں آئے اسے کاٹ کے پھینک دو، یہی دین ہے تمہارا، قتال فی سبیل اللہ۔ یا دوسری طرف ایسا طبقہ ہے لوگوں کا جو لوگوں کے پریشر سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں، اتنے گھبرائے ہوئے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، کہ چلو دین کے بارے میں بات تو کرو لیکن ایسی بات کرو کہ کسی کو کچھ برا نہ لگے۔ اگر قرآن میں کوئی ایسی بات ہے جو کوئی سنے تو شاید اس کو لگے یہ کیسی بات کر دی، تو اس کو مت ابھی ذکر کرو، کسی اور بات کا ذکر کر دو۔ اگر قرآن میں جہاد کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو وہ چھوڑ دو، وہ کیا کسی سے بات کرو گے، لوگ غلط سمجھ جائیں گے، بڑی کنٹروورسی ہو جائے گی۔ تم ایسا کرو، تم نماز کے بارے میں بات کر لو، تم جو ہے زکوٰۃ کے بارے میں بات کر لو، معاف کرنے کے بارے میں بات کر لو، ان چیزوں کے بارے میں بات چھوڑ دو۔ تو دو ایکسٹریم بن چکی ہیں، ایک طرف جو تمام بات ہے وہ غصے سے نکلتی ہے، اور اس میں اگر کوئی کہے کہ ذرا تحمل سے، اگر صلح کی بات بھی ہے قرآن میں، کچھ بغیر لڑائی کے بھی ڈپلومیسی کی بات بھی ہے قرآن میں، نہیں تم لوگ منافق ہو، اور یہ آیتیں آپ کو کوٹ کر دیں گے۔ اور دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جو دین کی کھلی باتیں بھی کمپرومائز کرنے کو تیار ہے، خاص کر ہمارے ملک میں۔ یہاں پر تو میں نے بڑے عجیب تماشے دیکھے ہیں، یہاں تک کہ مسجد کے اندر بھی دیکھیں۔ میں ایک دفعہ تقریباً میرے خیال ہے 12 سال پہلے کی بات ہے، ایک انٹرفیتھ سیشن میں تھا نیو یارک میں، لانگ آئلینڈ میں، تو وہاں ایک ریبائی آئے ہوئے تھے، ایک پریسٹ آئے ہوئے تھے مسجد سے، ایک کیتھولک چرچ سے، اور ایک منسٹر آئے ہوئے تھے پروٹسٹنٹ چرچ سے، اور میں بیٹھا ہوا تھا، اور ایک امام صاحب، ایک دو لوگ اور تھے۔ تو ہر ایک نے اپنے دین کے بارے میں تھوڑی بات کی، اپنے مذہب کے بارے میں۔ تو ایک ہمارے جو ریپرزینٹیو تھے انہوں نے کہا کہ ہم بھی مسلمان بھی مانتے ہیں کہ وی آر آل چلڈرن آف گاڈ جسٹ لائک یو، ہم سب بھی اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں جس طرح آپ مانتے ہیں۔ ہم بیٹھے مجمع لگے، میں بجلی گرنے کا انتظار کر رہا تھا، یہ کیسی بات کر دی اس انسان نے، لقد جئتم شیئا ادا،
اور بات کیوں بعد میں ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا کہہ دی؟ نہیں میں ایسے ہی تھوڑے کہہ رہا تھا کہ ویسی اولاد جس محبت اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے جیسے بچوں سے محبت کی جاتی ہے، میں یہ بات کر رہا تھا۔ میں کہا بھائی تمہیں ایسی بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ان کو خوش کرنا تھا تمہیں، ان کو بڑا دکھانا تھا ہم آپ کی طرح، ہم آپ سے مختلف نہیں ہیں، ہم آپ سے ہمیں اتنی نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بالکل آپ کی طرح ہیں، آپ کو اتنا بھی تھلے لگنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی اپنی ایک عزت ہے، آپ کا اپنا ایک وقار ہے، ہمارے دین کی اپنی ایک انٹیگریٹی ہے، اس کے ساتھ آپ کھڑے ہوں۔ اس قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے آپ کو اور مجھے شرم آنی چاہیے۔ پہلی بات میں آپ کو بتاؤں، اس قرآن میں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں جس سے آپ کو اور مجھے شرم آنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ کسی غیر مسلم کو اگر آپ نے سمجھانا ہو، اس قرآن میں دعویٰ کرتا ہوں کوئی ایک چیز نہیں ہے جس کو سمجھانا مشکل ہے کسی غیر مسلم کو، ایک چیز نہیں ہے کہ وہ اٹھا کے کہ یہ کیا کہا ہے تمہارے قرآن میں، چلو آؤ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، میں سمجھا دیتا ہوں۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اگر آپ کو سمجھانی آتی ہے بات، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ادھر سے گھما کے ادھر سے لا کے ادھر سے لا کے کوئی اور بات اس کو بتا دے، جو کتاب میں بات کی جا رہی ہے اسی پہ بات کرو، جو اللہ کہہ رہا ہے اسی پہ لگے رہو، اس سے آگے کی بات نہ کرو، اس سے پیچھے کی بات نہ کرو، اسی پہ کمٹ کرو اپنے آپ کو، تو ایسی بات ہوگی جو ہر انسان کو سمجھ میں آتی ہے، صرف مسلمان کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ انسانیت کے لیے کلام ہے، صرف مسلمان کے لیے کلام نہیں ہے۔ لیکن ہمارا کیونکہ اس کتاب میں کانفیڈنس نہیں ہے، ہمارے نزدیک اس قرآن کی کچھ آیات ہیں کنٹروورشل آیات نہیں ہے، ہمارا دماغ ہے، ہماری سمجھ کمزور ہے، ہمیں بات سمجھانی نہیں آتی تو ہم سمجھتے ہیں آیات کمزور ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آیات میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، قیما، یہ کتاب تو کھڑی ہے سیدھی، اس میں کوئی ٹیڑھ ہے ہی نہیں، لم یجعل لہ عوجا، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ٹیڑھ ہے تو ہمارے دماغ میں۔ لیکن دوسری طرف کچھ لوگ انہی آیات کو اتنے غلط طریقے سے بیان کرتے ہیں اپنا غصہ اتارنے کے لیے یا کسی کی نفرت میں، انہی آیات کا غلط استعمال، ایک غلط استعمال ہے خوف کی وجہ سے، دوسرا غلط استعمال ہے اپنے غم کی وجہ سے، اپنے غصے کی وجہ سے، اور یہ دونوں غلط استعمال ہیں۔ اگر قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہے تو ٹھنڈے دماغ سے اس بات کو ذہنی طور پہ، اس بات کے لیے انسان ذہنی طور پہ تیار ہو کہ جو نتائج اس قرآن سے نکلیں گے، میں نے خود سے اپنے نتائج نہیں بنائے ہوئے، میرے دماغ میں کنکلوژن ابھی نہیں ہے، میں سیکھنے آیا ہوں، سکھانے نہیں آیا۔ کچھ لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے مجھے یہ بات ثابت کرنی ہے کہ مسلمان کو غیر مسلمان سے نفرت ہونی چاہیے، میں نے یہ بات ثابت کرنی ہے۔ اب یہ ثابت کرنے کے لیے میں کچھ آیات نکالتا ہوں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کو سینکڑوں آیات مل جائیں گی۔ یضل بہ کثیرا، جس نے اپنے دماغ میں پہلے سے نتیجہ نکال لیا اور اس نتیجے کو پکا کرنے کے لیے قرآن پہ آتا ہے، قرآن اس کو جتنا نکالنا چاہتے ہو بچوں تمہیں دے دے گا۔ قرآن بہت آیات ملیں گی تمہیں کوٹ کرنے کو۔ مسئلہ کیا ہے؟ کسی بھی علم میں، کسی بھی تحقیق میں، کسی بھی دنیا کے کسی بھی علم میں، اگر میڈیسن میں ہو، فائنینسز میں ہو، فزکس میں ہو، کسی میں بھی ہو، ہسٹری میں ہو، نتیجہ پہلے آتا ہے، تحقیق پہلے آتی ہے۔ پہلے تحقیق کرتا ہے انسان، پہلے مطالعہ کرتا ہے، پہلے سمجھتا ہے، سوچنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس میں کیا بات کی جا رہی ہے، پھر آخر میں جا کے نتیجہ نکالتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا مسئلہ ہے؟ نتیجہ آپ نے پہلے سے نکالا ہوا ہے، بات تو مجھے ساری سمجھ آ چکی ہے، اب میں قرآن کا استعمال کروں گا تاکہ میں تمہیں اپنی بات سمجھاؤں۔ یعنی ہمیں قرآن کی بات نہیں سمجھانی، ہمیں اپنی بات سمجھانی ہے۔ سارا زور ایکچولی ہماری بات پر ہے، قرآن کی بات پر نہیں ہے۔ تقریر ہماری جو ہے وہ پہلے سے ہی سیٹ ہے، اور پھر اس کے اندر دیکھیں، اگر آپ آیات کا مجموعہ نکال کے، بڑی لمبی لسٹ آیات کی، بڑی لمبی لسٹ احادیث کی نکال کے، ایک دلیل کے بعد دوسری دلیل کے بعد تیسری کے بعد چوتھی کے بعد پانچویں، بیسیوں دلیل آپ دے دیں، کوئی عام مسلمان بیٹھا ہو آپ کی بات سنے، کہے گا بات تو صحیح ہے، ان کے پاس بڑی دلیل ہے یار، انہوں نے ایک دوسری کتنی 20 آیتیں انہوں نے سنائی تھی اس بات کے لیے، نتیجہ تو واقعی بڑا صحیح نتیجہ ہے۔ نتیجہ غلط ہے۔ غلط اس لیے کہ آپ کا طریقہ کار غلط ہے۔ انسان جب تحقیق کرتا ہے تو پہلے نتیجہ نہیں نکلتا۔ یہ آیات ان کو اپنے طور پہ پڑھنا پڑے گا، تمام اپنے دماغ میں ہمارے، میں تو کہتا ہوں خیر مسلمانوں کو تو غیر مسکنسیپشنز ہیں ہی، ان کے دماغ میں بڑی الٹی سیدھی باتیں ہیں ہمارے دین کے بارے میں۔ میرا آپ کے سامنے دعویٰ یہ ہے کہ ہماری اکثریت مسلمانوں کی ہمارے دماغ میں اسلام کے بارے میں بڑے الٹی سیدھی باتیں ہیں ہمارے دماغ میں، اور قرآن ان باتوں کو آ کے کلیئر کرتا ہے، لیکن ہم قرآن کو وہ موقع نہیں دیتے، قرآن کو وہ موقع نہیں دیتے۔ یا تو انسان کہے گا بس جی مجھے پتہ ہے جہاد ہی کرنا چاہیے، بس جہاد، تمہیں پتہ ہے جہاد کیا ہے؟ قرآن میں کہاں ہے جہاد؟ وہ ہے، آپ دیکھنے ہوگا کہیں نہ کہیں، تمہیں پتہ تو ہے نہیں، تم کس چیز کی بات کر رہے ہو؟
پتہ ہے نہیں، لیکن کتاب کا حوالہ دینا جو ہے بس اتنی ساری صورتیں اس میں قتال کی بات کہاں بات ہوئی ہے؟ اتنی 1400 سال کی ہماری علمی تاریخ، اتنی تفسیریں لکھی گئی قرآن کی، اتنی تفسیریں، سینکڑوں تفسیریں، ہزاروں تفسیریں لکھی گئی. کیوں لکھی گئی؟ اگر ایسے ہی پڑھتے کے ساتھ ہی تو میں ساری بات سمجھ میں آ گئی تو وہ کیا اپنا وقت برباد کر رہے تھے اتنی تحقیق کر کے؟ انہیں کوئی اور کام کرنے کو نہیں، انہیں بھی جہاد کرنا چاہیے تھا. یہ پڑھائی میں لگے ہوئے تھے یہ لوگ. ہمارے دماغ میں ایک عجیب سا کانسیپٹ ہے کہ بس جو ہے، جو پہلے سے سیکھا ہے، جو کہا سنا ہے پہلے کا، وہی صحیح ہوگا، اس کے علاوہ کچھ صحیح نہیں ہو سکتا. اور یہی چیز پرانی قوموں کی ہلاکت تھی. جب ایک قوم خود سے سوچنے کی قابل نہ رہے، اور جب کسی قوم کا اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ تعلق نہ رہے، اس وحی کا مقصد اس وحی کا یہ ہے کہ امت کو پاک رکھے. کیسے رکھے؟ نماز کے دوران اکثریت وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ قرآن سن رہے ہوتے ہیں. اگر قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا جب آپ سن رہے ہیں، جب آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، تو پاکیزگی کہاں سے آ رہی ہے؟ یزکیکم، قرآن آپ کو پاک کرتا ہے، آپ کی سوچ کو پاک کرتا ہے، آپ کے دلوں کو پاک کرتا ہے. ہم جب پاکیزگی کی بات کرتے ہیں تو ہم دل کو پاک کرنے کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دل کو پاک کرنے کی بات ٹھیک ہے، لیکن دماغ بھی پاک کرتا ہے، آپ کے کانسیپٹس بھی ٹھیک کرتا ہے، آپ کا فلسفہ بھی ٹھیک کرتا ہے. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. یہ لوگ فساد پھیلا رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں کہ یہ لوگ فساد پھیلا رہے ہیں. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا اچھائی کا کام کر رہے ہیں، لیکن اصل میں یہی گند کی جڑ ہے. انہوں نے ہی سارا مسئلہ شروع کیا ہوا ہے. یہ بات بہت گہری بات ہے کہ ہمیں اب بہت غور سے اپنے اندر جھانک کر دیکھنا پڑے گا کہ کیا میں جو بات کر رہا ہوں وہ واقعی میرا خیال ہے. میرے بارے میں تو اپنا اوپینین میرا یہ تھا کہ میں بڑی اچھی بات کر رہا ہوں. کیا یہ ممکن ہے کہ میں ہی فساد پھیلا رہا ہوں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ میں ہی فساد کی جڑ ہوں؟ اسی کے تحت بس 1-2 منٹ میں اور لوں گا آپ سے، اور ایک چھوٹی سی بات کا ذکر کر دوں. انشاءاللہ اگلی نشست میں میں ذرا تفصیلی بات کروں گا اس پہ. کچھ ہماری جب دینی طبقے میں، پوری امت میں، صرف ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں نہیں، پوری دنیا میں جب دینی طبقے میں کچھ باتیں ہوتی ہیں، ہمارے حلقے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، کانفرنس ہوتی ہے، ہمارے مسجد کے بعد کچھ ذکر ہوتا ہے، تو اس میں کچھ قسمیں ہیں، کچھ قسم کی بات ہوتی ہے. اور ان میں سے کچھ کیٹیگوریز ایسی ہیں جو بالکل ذہن ہیں ہمارے لیے، امت کو برباد کر رہی ہیں. اس میں سے 1-2 میں آپ کے سامنے رکھ دوں. کچھ لوگوں کا سارا پیشہ ہی یہی ہے کہ وہ آپ کو بتائیں کہ یہ دوسرا فرقہ کتنا کافر ہے. اس کی ساری توانائی، اس کی ساری تحقیق اس بات میں نکل گئی کہ وہ آدمی کتنا کافر ہے، وہ لوگ کتنے خراب ہیں، اور وہ کیسے جہنمی ہیں، ان سے دور رہو. کسی دوسرے مسلمان گروہ کے بارے میں اس نے کوئی اچھی بات آپ کو بتانی ہی نہیں، اس کا ٹائم ہی نہیں ہے، اس کا سارا ٹائم لگا ہوا ہے آپ کو اس کے بارے میں وارننگ دینے میں. اور آپ اس دوسرے گروہ کے بعد جائیں تو وہ کس کام میں لگا ہوا ہے؟ وہ ان لوگوں کے خلاف وارننگ دینے میں مشغول ہے، اس کو اور کوئی کام نہیں. دونوں ایک دوسرے کی دشمنی میں. اور آیاتیں دونوں کے پاس ہیں، حدیثیں دونوں کے پاس ہیں، لیکن حدیثوں کا استعمال کس میں ہے؟ ایک دوسرے کی دشمنی میں. یہ حدیثیں اور یہ آیتیں ہمیں ان کی خدمت کرنی تھی، ہمیں ان کے نیچے ہمیں پڑھنا تھا، ان کی حکمت سے ہمیں اخذ کرنا تھا. لیکن اب یہ آیات اور یہ احادیث ہماری دشمنی میں، ہماری خدمت میں استعمال کی جا رہی ہیں. یہ زہر ہے، یہ امت کے لیے زہر ہے. اگر آپ اس میں سے کسی قسم کے حلقے میں بیٹھے ہوں اور کسی اور کے بارے میں بات ہو رہی ہو، تو آپ اپنے آپ کو فارغ کر کے کہیں اور آپ جا کے سو جائیں. آپ کا وقت زیادہ استعمال ہوگا بہتر اگر آپ سو رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ آپ جا کے امی کو کال کریں، اپنی ثواب کمائیں، ماں سے بات کر رہے ہو، بس اس حلقے سے آپ نکل جاؤ، اس میں آپ کا کوئی فائدہ نہیں. دوسرے ہمارے حلقے جو زہر ہیں، یہ بھی فساد کی جڑ ہے. یہ میں فساد کی بات ہو رہی ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں بڑی اصلاح کا کام کرنا ہے، میں امت کی خیر کے لیے بتا رہا ہوں، یہ لوگ کافر ہیں، یہ شیطان ہے، یہ دجال ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے. دوسرا جو زہر ہے جو بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ، کوئی بہت گہری بات ہوتی ہے ہمارے دین کی، بہت گہری، جس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو آیات میں، جسے عربی میں کہتے ہیں التبحر فی الآیات، التعمق فی الآیات، آپ کو آیات کے سمندر میں غوطہ لگانا پڑے گا. آپ کو ایسے بات سمجھ نہیں آئے گی. افلا یتدبرون القرآن، وہ قرآن پر گہرا تدبر کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں؟ کچھ ایسی باتیں ہیں جو صرف ایک دفعہ کرنے سے سمجھ نہیں آتی. اس میں بہت تدبر کی ضرورت ہے، بہت سوچنے کی ضرورت ہے، اور اس میں سے غلط نتیجہ نکالنا بڑا خطرناک ہے.
اور اب کیا ہوا ہے، وہی چیزیں جس میں تدبر کی ضرورت ہوتی ہے، بہت سوچ کی ضرورت ہوتی ہے، اور انسان لاکھ دفعہ سوچے اپنا منہ کھولنے سے پہلے، اب وہی باتیں اتنی آسانی سے کی جا رہی ہیں اور بغیر کسی سوچ سمجھ کے کی جا رہی ہیں اور دین کے نام پہ کی جا رہی ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ تو بات سمپل سی بات ہے، میں نے تو سنا ہے اس کے بارے میں نے خطبہ سنا تھا اس کے بارے میں نے یہ یوٹیوب ویڈیو دیکھی تھی اس کے بارے میں، اس میں سے جہاد کا مسئلہ، فتح کا مسئلہ، غیر مسلمانوں سے تعلق کا مسئلہ ہے، یہ مسائل قرآن میں بہت گہرا مطالعہ ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ جو تمام انبیاء کا کریئر ہے جو قرآن میں ریکارڈ ہوا ہے، جو اپنے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں، جو مدینے والوں کے ساتھ معاملات ہیں، اگر آپ کے سامنے اس کی بہت گہری تصویر نہیں ہے تو آپ کو یہ نہیں معلوم کہ یہ تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں بہت سمپل سی تصویر کھینچی ہوئی ہے کہ جو غیر مسلم ہیں وہ نجس ہیں، وہ گند ہیں، وہ پلید ہیں، ان کو تم ہاتھ نہیں لگا سکتے، وہ تمہیں سلام کرے تو ان کا جواب بھی مت دینا، تم دوسری طرف چلے جانا، اگر وہ مسجد میں آئے تو استغفر اللہ العظیم، تمہیں اسپیشل کلیننگ بلوانی پڑے گی۔ ہمارے یہ کہاں سے آئی افکار، یہ سوچ کہاں سے آئی؟ اس کا نہ دین سے تعلق، نہ قرآن سے تعلق۔ ایک دو باتیں کہیں سے سنائی، اس کو ہم نے آگے کر دیا اور اس سے زہر پھیلتا ہے، نفرت پھیلتی ہے، اور جسے عربی میں کہتے ہیں سوء الفہم، غلط فہمی پھیلتی ہے دین کے بارے میں۔ ایک تو ہے غلط فہمی غیر مسلم کو، میں غلط فہمی کی بات کروں جو مسلمانوں کے یہاں پھیلی ہوئی ہے، یہ دوسرے قسم کا زہر ہے۔ تیسرا زہر، جو آخری زہر میں آپ کے سامنے پیش کر دوں آج، وہ یہ ہے کہ ہمارے دین میں کچھ چیزیں ہیں پرائیورٹی، عربی میں کہتے ہیں الاولویہ، جو چیز پہلے ہو، سب سے اہم پہلے، اس کے بعد اس سے کم اہم، اس سے بعد اس سے کم اہم، اس سے بعد اس سے کم اہم۔ جب سے ٹاپ کی چیز ہے نا، اس کے بارے میں سب سے زیادہ بحث ہونی چاہیے، جو سب سے کم اہمیت کی ہے اس کے بارے میں سب سے کم بحث ہونی چاہیے۔ اصل میں یہی تو عدل کا تقاضا ہے کہ اگر آپ کہیں کام کرتے ہیں اور آپ کا باس آپ سے کہے یہ سب سے اہم کام ہے، اس کو پہلے ختم کرو، اور جب تمہیں ٹائم ملے تو یہ دوسرا کام بھی کر لینا، اور آپ دوسرے کام میں لگ جائیں پہلا کام کیے بغیر، تو آپ کا باس آپ سے خفا نہیں ہوگا، آپ کو فائر نہیں کرے گا، تمہیں کام نہیں کرنا آتا تمہیں، میں نے کہا تھا وہ پرائیورٹی ہے تمہاری۔ ہمارے دین میں پرائیورٹی کس چیز کی ہے، یعنی کس چیز کی اہمیت زیادہ ہے اور بنسبت کس چیز کی اہمیت کم ہے، یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تمام چیزیں ہمارے دین میں ایک اہمیت کی نہیں ہیں، ہر چیز ایک اہمیت کی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی چیز غیر اہم ہے، سب چیزیں اہم ہیں، لیکن اہمیت میں بھی ایک پرائیورٹی ہوتی ہے۔ اس اہمیت کا آپ کیسے اندازہ لگائیں گے کہ کیا چیز زیادہ اہم ہے اور کیا چیز کم ہے، کس چیز پر زیادہ زور دینا چاہیے، کس چیز پر کم زور دینا چاہیے؟ اس چیز کا فیصلہ قرآن خود کرے گا۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے، یہ کتاب شروع سے آخر تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرتب ہے۔ اس میں جن باتوں کا بار بار ذکر آیا وہ اسی لیے آیا ہے کہ وہ سب سے اہم چیزیں ہیں، جس چیز کا بہت کم ذکر آیا ہے اس کی بنسبت کم اہمیت ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ ہمارے ہاں کیا ہوا ہے، جس چیز کے بارے میں قرآن ہمیشہ بات کرتا ہے، تقوی کے بارے میں بات کرتا ہے، عدل کے بارے میں بات کرتا ہے، انصاف کے بارے میں بات کرتا ہے، سچائی کے بارے میں بات کرتا ہے، بار بار وہی بات آتی ہے، اخوت کے بارے میں بات کرتا ہے، لوگوں کو معاف کرنے کے بارے میں بات کرتا ہے، دعوت کے بارے میں بات کرتا ہے، خدا کی طرف بلانے کے بارے میں بات کرتا ہے، صبر کی بات کرتا ہے۔ یہ باتیں ہمارے یہاں بہت کم ہیں، بہت کم۔ جب بات ہوتی ہے تو کس پہ ہوتی ہے؟ نیل پالش حرام ہے کہ نہیں، داڑھی کتنی لمبی ہونی چاہیے، 20 نمازیں ہوں تراویح میں، یا 20 رکعت ہوں یا 8 رکعت ہوں، یہ چاند رات کون سی رات ہے؟ اس پہ بحث ہوگی تو گھنٹوں بحث ہوگی۔ اور اگر کوئی صبر کے بارے میں بات کرے گا تو کیا کہو گے؟ یہ تو پتہ ہے ہمیں یار، یہ تو پتہ ہے، کوئی اور بات کرو، یہ سمپل سی بات ہے۔ اگر اتنی سمپل بات ہوتی تو اللہ کے آخری کلام میں اتنی زیادہ تکرار، اتنی زیادہ ریپیٹیشن کہ کس چکر میں، کیوں؟ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نا، علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ دیکھیے، آپ کو بتانے میں اور آپ کو سکھانے میں زمین آسمان کا فرق ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ کسی کو بتانا اور کسی کو سکھانا ایک بات نہیں ہے۔ اگر میں کسی کو بتاؤں تو کتنی بار بتاتا ہوں؟ ایک مرتبہ۔ اگر کسی کو سکھانا ہو نا تو اس میں وقت لگتا ہے، اور اگر ٹیچر اچھا ہو تو بار بار اپنی بات کیا کرتا ہے؟ دہراتا ہے، اور جو بات زیادہ اہم ہوتی ہے اس کو زیادہ دہراتا ہے، یہی بات ہے نا۔ اور وہ دہراتا اس لیے ہے، اور جو ٹیچر زیادہ دہرا رہا ہو اس کا مطلب ہے جو طالب علم اس کے سامنے وہ ذرا کمزور ہے، اس کو ایک بات میں 2 بار میں بات سمجھ نہیں آئے گی، اس کو بار بار سنانے کی ضرورت ہے۔
اگر استاد اپنے طالب علم کو اچھی طرح جانتا ہو نا تو اسی کے مطابق دہرائے گا، اسی کے مطابق کم بات کرے گا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا اسے نہیں پتا کیا بنایا تھا، کسے بنایا ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے بات دہرائی ہے تو اچھی طرح جان کے دہرائی ہے کہ ہمیں قرآن بتایا نہیں جا رہا، ہمیں قرآن سکھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، لیکن ہم سیکھنے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ ہمارے دماغ میں اپنی پرائیورٹی ہے، ہمارے دماغ میں اپنے سوال سب سے اہم ہیں۔ جن سوالوں کا جواب اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہا ہے وہ سوال ہمارے ہاں کم اہمیت کے ہیں، بس ہمیں وہ آیات دکھا دو یا وہ حدیث دکھا دو۔ دیکھو لوگ کیا پوچھتے ہیں آ کے، کوئی دعا ہے ہماری جو وائف ایکسپیکٹ کر رہی ہے، کوئی دعا، خاص دعا بتا دیں قرآن میں سے، یہ ہمارا مسئلہ ہے اس کے لیے ہم ایک دعا دے دیں، باقی ہمیں قرآن سے کیا واسطہ۔ اچھا ہاں یہ بتا دیں وہ مجھے بخار چڑھا ہوا تھا، کون سی صورت پڑھوں، یا وہ بچے کی گریجویشن ہو رہی ہے، کوئی صورت ہے وہ پڑھ دیں، اس پہ پھونک مار دیں صورت پڑھ کے۔ یہ قرآن کا فائدہ ہے آپ کے ہاں، یہ قرآن سکھانے آیا تھا آپ کو۔ آپ اندازہ کریں ان تمام ان میں سے کسی چیز کا میں انکار نہیں کر رہا، دعا کیجیے، آپ دبا کے کیجیے دعا، سارے دن دعا کریں آپ۔ مجھ سے کوئی آگے پوچھتا ہے میں کون سی دعا کروں، میں کہتا ہوں ساری کیا کرو۔ نہیں کوئی خاص دعا بتائیں جو میں پڑھوں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہاری دعا، تمہیں عربی آتی ہے؟ نہیں عربی نہیں آتی۔ اچھا تم ایسا کرو، تم دعا اردو میں کرو اور صاف دل سے کرو، اللہ تعالیٰ کو اردو آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری سمجھ آ جائے گی۔ اسے کوئی خاص کلمات جو مسنون دعائیں ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے، بڑی قدر ہے، لیکن اگر یہ دعائیں صرف رٹا کر کے تم نے ایسے ہی سنا دی اور تمہارے دل میں سے کچھ بھی نہیں گزرا، ان کا کوئی فائدہ نہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اصل مقصد انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل کا لگاؤ ہے، جب وہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مشہور حدیث ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھا کرو جیسے مجھے دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں۔ اس سے لوگ کیا مفہوم نکالتے ہیں؟ اس سے لوگ مفہوم نکالتے ہیں کہ جیسے کھڑے ہوتے تھے ویسے کھڑا ہوا کرو، جیسے سجدہ کرتے تھے ویسے سجدہ کیا کرو، جہاں ہاتھ باندھتے تھے وہاں ہاتھ باندھا کرو، یہی بات کرتے ہیں نا۔ اور اس پہ گھنٹوں گھنٹوں بحث ہوتی ہے، کہاں ہاتھ باندھوں، یہاں باندھوں، یہاں باندھوں، یہاں باندھوں، یہاں، اس پہ گھنٹوں بحث ہوتی ہے۔ دیکھو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے پڑھا کرو، کبھی سوچا ہے صحابہ کے ہاں اختلاف تھا کہاں ہاتھ رکھیں؟ صحابہ کے ہاں اس بات پہ اختلاف تھا، کبھی سوچا ہے کیوں اختلاف تھا؟ اختلاف صرف اسی لیے ہو سکتا ہے کہ اس چیز پر اتنا دھیان نہیں تھا، کسی اور چیز پر ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے نماز میں کسی اور چیز پر بہت زیادہ دھیان تھا کہ اس پر اتنا دھیان ہی نہیں ہوا کہ تمام صحابہ ایک ہی جگہ ہاتھ رکھیں۔ تو دماغ کہاں تھا ان کا؟ اصل مقصد نماز کا کیا ہے؟ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل لگائے، دنیا کو بھول جائے، جو کلام سنایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی دنیا میں گم جائے، یہ مقصد ہے۔ جب انسان کی پیشانی زمین پر لگے، اس کا جسم اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل اپنے آپ کو سبمٹ کر دے، تو اس کا دل بھی اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کر دے، اس کی انا بھی، اس کا فخر بھی، اس کی پرائڈ بھی اپنے آپ کو سبمٹ کر دے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے۔ ہمیں کس چیز سے واسطہ ہے؟ ہاتھ یہاں ہونے چاہیے کہ یہاں ہونے چاہیے کہ یہاں ہونے چاہیے، ان چیزوں کی اہمیت ہے، لیکن اگر صحابہ سے پوچھو گے نا تو کسی اور چیز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہمیں اصل میں دین کا ڈھانچہ رہ گیا ہے، اس کی روح نکل گئی ہے۔ قرآن کا مقصد ہے، اگر قرآن کا مطالعہ کرو گے تو روح نہیں نکلے گی دین کی، اور اگر روح نکل جائے اور تم صرف ڈھانچے پر ہی بحث کرتے رہو تو یہی فساد ہے۔ اصل فساد یہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نماز ٹھیک سے پڑھنا، قبلے کی طرف رخ کرنا، کتنی رکعتیں پڑھنا، کیسے بیٹھنا، کیسے سجدہ کرنا، کیسے کھڑا ہونا، یہ اہم نہیں، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، لیکن اس سے کہیں اہم کیا ہے؟ اصل مقصد نماز کا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو ریز کر رہے ہیں، ٹھیک سے نماز پڑھنا سکھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک سے نماز پڑھنا سکھا رہا ہوں، میں تو کہتا ہوں کسی نے بھی ٹھیک سے نماز پڑھنا کبھی سکھایا ہی نہیں، جہاں تک میرا علم ہے۔ ٹھیک سے نماز پڑھنا سکھاتے ہیں، کیا مطلب ہے آپ کا ٹھیک سے نماز پڑھنا سکھاتے ہیں؟ وضو کرنا سکھایا ہے، قبلے کی طرف منہ کرنا سکھایا ہے، اردو میں نیت کرنا سکھایا ہے، نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز قبلے کی طرف، عربی میں کھڑا ہوا 4:35 پر، یہ سکھائی ہے آپ نے نماز، اور کون سی دعائیں آپ نے رٹنی ہیں وہ سکھائی ہیں۔ جب اس بچے کو یہ بھی نہیں پتا میں نماز پڑھ کیوں رہا ہوں، 15 سال کا ہو گیا ہے، 16 سال کا ہو گیا ہے، 17 سال کا، 18 سال کا مرد ہو گیا ہے، ابھی تک اس کو یہ نہیں پتا میں نماز پڑھتا کیوں ہوں۔ اگر اسے پوچھو کیوں پڑھتے ہو، کہتے ہیں یار اماں غصہ کرتی ہیں، بابا غصہ کرتے ہیں،
تم نے نماز نہیں سکھائی یار، تم نے کچھ کارڈیو واسکولر ایکسرسائز سکھائی ہے، نماز نہیں سکھائی۔ اگر نماز سکھائی ہوتی تو اس نوجوان کو، اس لڑکے کو، اس لڑکی کو پتا ہوتا کہ وہ خدا کے سامنے کیوں کھڑا ہے، کیوں کھڑی ہے۔ یہ دین کی اصل ہے۔ اس کے علاوہ اور چیزوں پہ سارا زور، اور جو اصل ہے آخری جو فساد ہے میں آپ کے سامنے رکھ دوں، کیا فساد ہے ہمارے ہاں کلچر میں؟ بچوں کو ایک دفعہ قرآن ضرور ختم کرانا چاہیے، قرآن کا ختم کرانا چاہیے۔ اب ہمارے ہاں بہت ساری فیملیز ہیں، میری بھی فیملی ایسی ہے، ہمارے کوئی خاص ریلیجس فیملی تو ہم تھے نہیں، لیکن قاری صاحب آتے تھے، کیا کراتے تھے؟ ناظرہ کراتے تھے قرآن کا، جلدی جلدی 1 سے 12 مکمل کرو، 30 نشستوں میں قرآن پورا ہو جائے گا، چلو اس بچے کا قرآن ختم ہوا، پارٹی کرو، کچھ تحفے دو ادھر ادھر، اور ہمارا قرآن سے تعلق مکمل ہو چکا، ہم گریجویٹ ہو چکے قرآن سے۔ اب باقی تمہیں کچھ نماز کے لیے کچھ چھوٹی موٹی صورتیں یاد کر لو، تمہارا اللہ خیر صلاح، تمہارا معاملہ طے ہو چکا ہے، تمہارا اسلام فارغ ہو گیا، اب گریجویٹ ہو چکے ہو۔ اس سے زیادہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرو گے تو تم تو مولوی ہو گئے ہو یار، مولوی بننے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ ملا کیوں بن رہے ہو؟ کس نے تمہارے دماغ میں باتیں بھری ہیں؟ آرام سے رہو، کوئی ضرورت نہیں ہے اور کچھ سیکھنے کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں دی ہیں، جو جا کر جو قریش جو ہے وہ مارنے کو آ گئے ہیں، مرنے کو مارنے کو آ گئے ہیں، کس وجہ سے؟ اس قرآن کی وجہ سے۔ اس قرآن میں اتنی قوت تھی، اس کا وہ جواب الفاظ سے نہیں دے سکتے تھے، مارنے کو تیار تھے، مرنے کو تیار تھے۔ اور یہ وہی قرآن ہے جس کے بارے میں ہم مسلمان کہہ رہے ہیں یہ تو پتہ ہے یار، یہ کیا چیز ہے، مجھے تو پتہ ہے، اس میں بس 1-2 کہانیاں ہیں، کچھ حلال حرام کی بات ہے، اور کیا ہے، یہ تو پتہ ہے ہمیں۔ کتنا انڈر ایسٹیمیٹ مسلمان اس قرآن کو کرتا ہے، وہ کافر بھی نہیں کرتا تھا اس وقت کا۔ وہاں رسول کے زمانے میں تو کافروں کے قصے، صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زمانے میں تو کافروں کے قصے ملتے ہیں، قرآن سنتے ہیں اور سجدے میں گر جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں، کافر۔ اب مسلمان کو دیکھو قرآن سنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لو صفت القلوب ما شبعت من کتاب اللہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اگر دل صاف ہوتے تو قرآن سے کبھی دل نہ بھرتا، اللہ کی کتاب سے دل نہ بھرتا، اگر دل صاف ہوتے تو۔ میں یہ سب باتیں اکٹھی اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن کے مطالعے کا اصل مقصد علم نہیں ہے، قرآن کے مطالعے کا اصل مقصد ہے اس امت کی جو ایک جسم رہ گیا اور روح نکل چکی ہے، اس روح کو دوبارہ واپس ڈالنے کے لیے روحا من امرنا، اس قرآن کے الفاظ میں سے، اس کے ناموں میں سے ہے، یہ ایک روح ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس امت میں دوبارہ روح ڈالنی ہے تو قرآن کو دوبارہ انٹروڈیوس کرانا پڑے گا، قرآن کو دوبارہ ٹائم دینا پڑے گا، اس کو دوبارہ پرائیورٹی دینی پڑے گی۔ جب تک وہ نہیں دو گے کچھ نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا۔ وہی فرقہ بازی چلتی رہے گی، وہی ایک دوسرے سے نفرت، وہی حلال حرام کے فتوے تم پوچھتے رہو گے ایک دوسرے سے، گھنٹوں اسی پہ بحث ہوتی رہے گی۔ لاٹو مشین پہ فتوے پوچھو گے، پھر لکر پہ فتوے پوچھنے، پھر اس کے بعد بینک میں کام کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا، اس پہ فتوے بازی چلتی رہے گی، جو دین کا اصل مقصد ہے۔ انسان کا مقصد ان چیزوں سے بہت زیادہ اعلیٰ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ڈالا ہے، اس امت کو اس دنیا میں ڈالا ہے بہت اعلیٰ کام کے لیے، اور وہ اعلیٰ کام ہمیں ہمارے دل تک، اندر تک تب تک نہیں گھسے گا جب تک یہ کلام ہمارے اندر نہیں جائے گا، جب تک یہ اندر نہیں جائے گا۔ یہ مقصد ہے قرآن پڑھنے کا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو دین کی بات کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح پھیلا رہے ہیں، یہ اصلاح پھیلا رہے ہو اور بالکل قرآن کی روح کے مخالف، یہی فساد ہے۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ وہ فساد کی جڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فساد بنانے والوں میں سے، پھیلانے والوں میں سے بچائے، اور ہمیں قرآن سے ایک صحیح معنوی تعلق پیدا کرنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ آپ کے سامنے میں ایک رائے پیش کرنا چاہتا تھا۔ انشاءاللہ میری نیت ہے کہ میں اگلے 2 سال کے اندر قرآن کا اردو میں دورہ مکمل کروں انشاءاللہ۔ تو پلان تو اس وقت یہ ہے کہ میں رمضان کے دوران جاؤں گا قطر، اور 30 دن کا دورہ قرآن ہوگا وہاں پر۔ میری کوشش ہوگی کہ پہلے 10 سپارے مکمل ہو جائیں، لیکن کیونکہ میں یہاں پر آپ کے ساتھ اردو پریکٹس ہی کر رہا ہوں، ابھی یہ صرف پریکٹس کا مرحلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ لوگوں کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ایکسپیریمنٹ چل رہا ہے یہاں پہ، اوکے، اختبرکم فقط، اوکے، اجرب الاردیہ، میں صرف اردو ٹرائی آؤٹ کر رہا ہوں یہاں پہ کہ کتنی خراب نکلتی ہے منہ سے، تاکہ وہاں تک قطر پہنچتے پہنچتے کچھ ٹھیک نکل آئے زبان سے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں سوچ یہ رہا تھا کہ کیونکہ یہاں پر ہم اکٹھا وقت گزار ہی رہے ہیں، تو میرے نزدیک تفسیر کے اور درس قرآن کے 3 مرحلے ہیں۔ میں نے شروع میں یہ بات کی تھی، ایک ترجمے کا مرحلہ ہے جس میں مختصر سی تفسیر ہوتی ہے لیکن زیادہ آیات کور ہو جاتی ہیں۔
دوسرا مرحلہ ہے تفسیر الموضوعی، جس میں ایک آیات 2 آیات پہ بحث 10 15 20 منٹ جیسے ابھی ہو رہی ہے، اور اس میں سے جو کچھ موضوع ہیں، کچھ حکمت ہے، اس میں تھوڑی زیادہ بحث، کچھ اور مثالیں، مزید مثالیں۔ پھر ہے تفسیر القرآن، تفسیر یعنی قدماء کے ہاں پرانی تفسیروں میں کیا کیا بات کی گئی، ہر ایک لفظ کی باقاعدہ تحقیق، اس لفظ کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، اس آیت کے بارے میں کیا کیا احادیث ہیں، کیا کیا آثار ہیں، ان تمام کو جمع کر کے باقاعدہ تحقیق، وہ تفسیر کا مرحلہ ہے، وہ بات کی بات ہے۔ جب میں اپنے کیمپس میں وہ کرتا ہوں تو ایک آیت پہ 1 گھنٹہ لگتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میری پہلی کوشش ہے کہ دورہ مکمل ہو جائے ترجمے کا، تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس حلقے کو تفسیر موضوعی یعنی موضوع پہ لمبی بحث کے بجائے ترجمے کا حلقہ کر دوں، اور ہر ہفتے